اب ڈاکٹر تنولی آپ سے میں ابتدا کر رہا ہوں، اور جو ہی ڈاکٹر تنولی کا نام سامنے آتا ہے تو اقبال مجھے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی سرمستی اور آرائی۔ جی سورج گرہن چاند گرہن۔ گائی صاحب قبلہ یہ آپ کی جامعیت ہے کہ آپ نے ایک سوال میں 3 سوالات جمع کر دیے۔ اقبال کا ذکر بھی ہو گیا، نسبت رسالت کا ہماری قومی زندگی اور قومی معاملات پہ امپیکٹ کیا ہے، واہ وہ بھی آپ نے چھیڑ دیا معاملہ، سبحان اور سورج گرہن کا معاملہ بھی آ گیا۔ تو آپ نے بڑا پیارا شعر پڑھا کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم۔ کیسے؟ اس کو علامہ نے بڑے پیارے انداز سے یوں بیان کیا کہ فروغ آدم خاکیز تازہ کاری ہاست، میں ہو ستارہ کند آنچ پیش ازیں کردند۔ انسان کی جو تقدیر گئی ہے وہ اس کی اپنی نوویلٹی کریٹیوٹی کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اس کی قوت عمل کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، ستارے کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ستارے نے آج وہی کرنا ہے جو کل کیا تھا، ٹھیک ہے، صدیوں پہلے سے جو کیا تھا وہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی نئی چیز کرنے کی استعداد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آپ نے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے دیکھنا ہے تو ستارے کی طرف نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، وقت کے نحس ہونے کی طرف نہ دیکھیں، اپنے عمل کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو تازہ کاری ہے وہ آپ کا مستقبل پیدا کرے گی۔ ٹھیک۔ بھائی صاحب جب ہم آتے ہیں سورج گرہن یا چاند گرہن پہ، بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کائنات میں کوئی عمل بلا مقصد نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس سے بھی بڑھ کے انسان جو اس کائنات کا خلاصہ ہے، حاصل ہے، جس کو علامہ نے کہا کہ یہ نئی سے نئی چیز کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں تو کوئی عمل بلا مقصد ہے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی اس کی زندگی میں آ رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے، کچھ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھ کی طرف چلنا چاہیے، اور قرآن مجید بتاتا ہے سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ غازی صاحب قبلہ جو ہماری زندگی میں معاملات پیش آتے ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں، اور تینوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ٹھیک، بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں جو انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے معاملات آتے ہیں۔ ٹھیک، جب انفرادی زندگی میں آتے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ مَسَّتْهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے ان لوگوں کی زندگی میں دکھ درد شامل کر دیے تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، ہماری بارگاہ میں جھکیں۔ ذرا اس سے اوپر اٹھیں، جب قومی زندگی آتی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ۔ یہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہر سال ہم ان کو 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالتے ہیں، نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ آپ کی اجتماعی زندگی ہے۔ اس سے اوپر جب اٹھتے ہیں تو پھر کائناتی سطح پر اللہ کی نشانی آنے لگتے ہیں، جن میں چاند گرہن بھی اور سورج گرہن بھی ہے، جس کی طرف اشارہ علامہ صاحب نے بھی کیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہ نشانی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اچھا، اور تم جب اس طرح کی کسی بھی شے کو دیکھو تو تم دوڑتے آؤ نماز کی طرف، اللہ کی طرف۔ نہیں اس میں ڈر کا ایلیمنٹ مجھے سمجھایا غازی صاحب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک سورج ہے وہ آب و تاب سے چمک رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی کم ہو گئی، اس کی سائنسی توجیحات تو ابھی ڈاکٹر خالد محمود ہمیں بتائیں گے، تو اس میں ڈر والی بات ذرا بتائیں۔ میں عرض کرتا ہوں غازی صاحب، عرض یہ ہے کہ کائنات کے ہر عمل کی سائنسی توجیہ موجود ہے، یہ ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ وہ عمل سائنس کے طاقت سے نہیں ہو رہا، ہاں سائنسی توجیہ اس کی ضرور موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقت کسی اور کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ عمل۔ ٹھیک ہے، اب میرے پوری باڈی کی توجیہ تو بایولوجی کر سکتی ہے، فزیولوجی کر سکتی ہے، لیکن بایولوجی اور فزیولوجی میری باڈی کو پیدا تھوڑا ہی کیا ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ڈر کا مطلب یہ ہے آپ اس بات پہ چلے جاتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کنکلوژن آ جاتا ہے کہ اس کائنات کی میری جو ویزیبل ورلڈ ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز شمس و قمر ہے نا، جو میرے شب و روز کا تعین کر رہے ہیں، ٹھیک، جن سے میرے وقت کا تعین ہو رہا ہے، جن سے میرا پورا کیلنڈر ترتیب پا رہا ہے، ٹھیک، کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو ان کو بھی بے نور کر سکتی ہے۔